الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام کی 45 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ تو کاٹ کر رکھ دی جڑ اس قوم کی جس نے ظلم کیا تھا، اور سب تعریفیں اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں جو پالن ہار ہے سارے جہان والوں کا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتا ہے کہ اس کی طرف راغب ہو جائے، اس کی توحید پر ایمان لے آئے، اسے وحدہ لا شریک جانے، اور جو اس نے رسول بھیجے ہیں اس وقت کی امت ان کی اطاعت کرے اور اتباع کرے، توحید و رسالت کو سمجھے، عبادات جو بتائی ہیں اس زمانے کی یا جو شریعت ہے اس پر عمل کرے۔ اللہ کے احکامات انہیں سنائے جاتے ہیں تاکہ وہ ڈریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 طرح سے موقع دیتا ہے، جیسا کہ کل بھی بات ہوئی ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان کو بتائی جاتی ہیں یا معجزات دکھائے جاتے ہیں، یا جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیفے ہیں، جیسے ہمارے لیے قرآن ہے، یا عیسائیوں کے لیے انجیل ہے، یہودیوں کے لیے تورات ہے۔ اس طرح اب تو خیر ان میں تبدیلیاں آ گئی نا، صرف واحد قرآن مجید ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، جتنی مرضی گستاخیاں کر لو، مطلب تبدیل کر لو ظاہری یا باطنی، اس کی اصل میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اس کی جو بیس ہے اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ اس کی آیات، اس کی نشانیاں لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ تو کچھ لوگ جو سلیم و طبع ہوتے ہیں، جن کی فطرت میں نیکی ودیت ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، وہ اگر بھول چوک ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً راغب ہو جاتے ہیں، کسی دلیل کو بھی نہیں پوچھتے کہ بھی دلیل دکھائیں، معجزہ دکھائیں، نہ، انہیں جیسے قرآن کی آیات پڑھی، جیسے انبیاء کے بعثت کے 4 مقاصد ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ہی، ان پر قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب سکھاتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، احادیث یعنی دانائی سکھاتے ہیں، تو وہ فوری ایمان لے آتے ہیں اگر وہ کافر ہیں، اور اگر کوئی گناہ گار ہیں تو گناہ سے باز آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات یا آیات کو سن کر۔ تو اگر کوئی ذرا سخت دل ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، اتنی فہم نہیں ہوتی، یا سرکش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں اور تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر وہ ڈر جاتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے، اور ساتھ اپنے نور کا راستہ بھی دکھا دیتا ہے۔ اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتے سختی میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، انہیں حکومت دے دیتا ہے، انہیں رزق کی فراوانی کر دیتا ہے، مال دے دیتا ہے، بیٹے دے دیتا ہے، جائیدادیں دے دیتا ہے، بے شمار سہولیات دے دیتا ہے،
انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ سرکشی سے باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ انہیں دبوچ لیتا ہے۔ ان ربک ان بطش ربک لشدید، بے شک ہے مصطفیٰ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر جو ہے اس سے پہلے جو 44 نمبر آیت تھی اس میں فرمایا نا اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک، اب وہ ناامید ہو کر رہ گئے، پھر ان کے لیے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند ہو جاتا ہے، بس موت تک پھر اسی دل پہ مہر لگے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہی بتایا ہے کہ ظالم قومیں جن کی چیرہ دستیوں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق تنگ آ چکی ہے، جب تباہ و برباد کر دی جاتی ہے تو ہر طرف اطمینان اور آرام کا سانس لیا جاتا ہے۔ قوم عاد دیکھیں، قوم فرعون دیکھیں، صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں، قوم لوط دیکھیں، قوم ثمود دیکھیں، حضرت صالح کی قوم دیکھیں، ان کا نام و نشان نہیں ہے، اب مٹا دیتا ہے وہ۔ فقوتی دابر القوم، تو کاٹ کر رکھ دی جاتی ہے جڑ، جس درخت کی نیچے سے 3 یا 2-3 ہوتی ہیں جڑیں یا ایک بھی ہوتی ہے، تو وہ کاٹ دیجیے وہ پھر نہیں اگتا، تو ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو پھر لوگ امت جو ہے اطمینان کا سانس لیتی ہے، اور واقعی وہ لمحہ اس قابل ہے کہ مظلوم اور ستم رسیدہ لوگ اپنے رب کریم کی جب ظالم کو سزا مل جائے تو حمد و ثنا کے گیت گائیں، جس نے ان کی بے کسی اور بے بسی پر ترس کھا کر ان کے جابر ظالموں کو ان کی قید سے نجات بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے امت مسلمہ پر۔ آج پوری دنیا میں پریشانیاں ہیں، کوئی بات نہیں، واللہ وہ آیت ہے نا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، نہیں، اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اس نے انتظام کیا کیا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لِیُظْہِرَ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ سارے دینوں پر اسلام کو غالب کر دے، وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، اور چاہے مشرک یا اہل کتاب مراد ہے یہاں، تو کافروں سے سارے کافر یا مشرکین، چاہے اہل کتاب یہودی یا عیسائی جو رہ گئے ہیں، انہیں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، بس صرف بات اس کی ہے اختلافات کو بھول کر ایک قرآن، ایک رسول، ایک خدا کے جھنڈے کے تلے جمع ہو جاؤ، دین اسلام، فرقہ واریت چھوڑ دو، فرقہ واریت چھوڑ دو، تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس فرقہ واریت کا جو تمہارے اندر دل میں گند بھر دیا گیا ہے اس کو پاک کر دو۔ رسولوں نے بھی یہی کام کیا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔